السلام علیکم ناظرین. ہمارے بچپن کا یہ ذکر ہے کہ محلے میں یا ہمارے علاقے میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس جھگڑے کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے جو آخری چیز بیان کی جاتی تھی وہ یہ کہ اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں چھری چاقو نکل آئے ہیں. یعنی چھری چاقو کا استعمال ہونا یہ آخری درجے کا وائلنس اور تشدد تھا. اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں یا شہر میں کہیں پہ بھی قتل ہونا یہ کوئی روٹین کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ شاذ و نادر ہی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تھا، اور اگر پیش آ جائے تو مہینوں اور ہفتوں یہ زیر بحث رہتا تھا. لیکن وقت گزرا اور آہستہ آہستہ پھر ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوئے جہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ لسانی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہمارے ہاں قتل و غارت گری شروع ہوئی، ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی، لوگوں کو مارا جانے لگا، عبادت گاہوں کا تقدس مجروح ہوا، لوگوں کے اندر ان کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے گئے، ان کو زندہ جلایا گیا. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر دیکھی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب تشدد آگے بڑھا اور اس نے انسرجنسی کی، یعنی بغاوت کی شکل اختیار کر لی اور پرتشدد بغاوت کی شکل اختیار کر لی. یہ ہمارے قبائلی علاقوں کی صورتحال تھی، اور ہمارے شہروں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیررزم شروع ہو گیا، دہشت گردی شروع ہو گئی، خودکش حملے، بم دھماکے، ان کے نتیجے میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب میں خود معاشرے میں کھڑا ہو کر بولنے لگا تھا، لکھنے لگا تھا، تو ہم نے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی اور یہ کہا، یہ سمجھایا لوگوں کو، مختلف طبقات کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے یہ جو ٹیررزم ہے، یہ جو انسرجنسی ہے، یہ جو سیکٹیرین کلنگ ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سمٹمز ہیں. اصل مرض ان کے پیچھے ہے، اور وہ مرض ہے انتہا پسندی. بدقسمتی سے اس چیز پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تشدد کا یہ جو فیکٹر تھا کچھ کم ہو چکا ہے. ٹیررزم الحمدللہ بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے، انسرجنسی سے ہمیں نجات مل گئی ہے، ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین کلنگ بھی کم ہو گئی ہے. لیکن جو روٹ کاز تھا وہ اپنی جگہ پر نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے مظاہر ہم ان سیاسی مباحث میں دیکھ سکتے ہیں، ان مذہبی مباحث پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری ہیں، فیس بک پہ جاری ہیں، اخبارات میں جاری ہیں، اس انفرادی طور پہ گفتگو کے اندر بھی اس کے نمونے ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو معاشرے میں انتہا پسندی نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ بڑھ رہی ہے. اور انتہا پسندی ہمارے جیسے معاشرے میں جو کہ مختلف قومیتوں کا گہوارہ ہے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف سیاسی عصبیت ہیں، مختلف صوبے ہیں، اسی طریقے سے مختلف فرقے ہیں، تو اس درجے کی جہاں پر ویرائٹی پائی جاتی ہو، اس درجے کا تنوع جہاں لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہو، ان کے خیالات میں پایا جاتا ہو، ان کے نظریات میں پایا جاتا ہو، ان کے پس منظر میں پائے جاتے ہو، تو ایسے معاشرے میں انتہا پسندی ایک انتہائی خوفناک چیز ہے. اور ہم اپنی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب جب اس انتہا پسندی کو وہ حالات ملے تو کچھ واقعات تو میں نے بیان کیے جو کہ ریسنٹ پاس تھا، لیکن اس سے پہلے چلے جائیں تو تقسیم ہند کے موقع کے اوپر یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے موقع کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انتہا پسندی کا وہ مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ جب جب اسے موقع ملا تو اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. اور فیوچر میں بھی اگر اسے موقع ملا تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوگا آنے والے دنوں میں، یہی انتہا پسندانہ سوچ ہے جو چاہے سیاسی طور پہ اپنا ظہور کرے، چاہے مذہبی طور پہ اپنا ظہور کرے، چاہے فرقہ وارانہ بنیادوں پہ اپنا ظہور کرے، چاہے مختلف قومیتوں کے درمیان یہ ٹینشن کا باعث بنے، یہ تصادم کا باعث بنے. اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے. تو ضروری ہے کہ اس مسئلے کے حل کے اوپر بات کی جائے. دیکھیے، پہلے یہ سمجھیے کہ انتہا پسندی کیا ہے. انتہا پسندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نقطہ نظر قائم کریں اور اس سے وابستہ رہیں اور اس کو بیان کریں. یہ انتہا پسندی نہیں ہے. یعنی انتہا پسندی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے خیالات بہت ایکسٹریم ہوں، یہ بھی انتہا پسندی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اپنے خیالات کو بالکل اعتدال کے اوپر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر امریکہ میں جاؤں، یورپ میں جاؤں، تو میں تو سزائے موت کا حامی ہوں گا، اس لیے کہ میرا مذہب مجھے بتاتا ہے. وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے مجھے انتہا پسند سمجھیں. میں زنا کی اس سزا کا قائل ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. مغرب کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ انتہا پسندی ہو. تو انتہا پسندی کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. یہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ آپ کوئی نقطہ نظر رکھیں اور دوسرے اسے
ایکسٹریم نقطہ نظر سمجھیں۔ انتہا پسندی دراصل کس چیز کا نام ہے کہ آپ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں اس سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کو آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور آپ اس کو طے کر لیں کہ میں نے ان کے رائٹ آف ایکسپریشن کو ختم کر دینا، میں نے انہیں بولنے نہیں دینا، میں نے انہیں جینے نہیں دینا۔ ان کے جو حقوق ہیں ان کو جب آپ ختم کر دیتے ہیں لوگوں کے اور ان کو برداشت نہیں کرتے، تو اصل میں یہ ہے انتہا پسندی، یہ ہے فساد کی جڑ۔ اور اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو ڈسکریڈٹ کریں، انہیں بدنام کریں، ان پر بہتان لگائیں، ان کی حیثیت عرفی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری انتہا پسندانہ مظاہر ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے یہاں عام ہیں۔ اس انتہا پسندی کا سب سے بڑا اگر ظہور تاریخ میں ہوا ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہوا، اور وہیں پر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا سلوشن دیا ہے اور اس کی وجوہات کو بھی بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اب قرآن مجید کی روشنی میں نبیوں کی تاریخ میں جو کچھ اس مسئلے کی وجوہات اور جو کچھ ہمیں اس کا حل ملتا ہے اس پہ آخر میں بات کروں گا۔ دیکھیے قرآن مجید نے اس مسئلے کی جو وجوہات ہیں بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہیں۔ ہم سورہ ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی سمجھانے والے نہیں آئے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والے لوگ نہیں آئے تھے؟ نبیوں کی دعوت ظاہر ہے کہ یہی ہوتی ہے، وہ شرک کے خلاف اسٹینڈ لیتے ہیں اور اس کے جواب میں انہیں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے مخالفین انہیں برداشت کرنے کے بجائے تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، انہیں اظہار رائے کا حق بھی نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگ جب جہنم میں پہنچیں گے، یہ کفار جب جہنم میں پہنچیں گے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، جواب میں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں تھا کہ ڈرانے والے نہیں آئے تھے، ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور انہی پہ الزام لگایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک وہ جملہ آپ کہتے ہیں، یہ ہے اصل میں انتہا پسندی کا روٹ کاز اسے کہنا چاہیے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ ان کے الفاظ ہیں، کاش کہ ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے، ہم غور و فکر کرتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، کسی کی بات کا سننا اور اس پر غور کرنا۔ میں اب اس بات کو اپنی ذاتی مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ میں ان سارے مراحل سے گزرا ہوں۔ میرا جو براٹ اپ ہے وہ ایک بہت مذہبی براٹ اپ ہے، اور مذہبی آدمی جب بہت زیادہ مذہبی ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے۔ میں بہت مذہبی پس منظر میں تو نہیں پیدا ہوا تھا، لیکن بہرحال جب روزہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے ہم مسجد میں جانے لگے تو ہمارے جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ بہت ہی ایکسٹریم خیالات کے حامل تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، خیالات کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں جو اس طرح وہ ہمیں آمادہ کرتے تھے، اکساتے تھے، ابھارتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کافر ہیں، اور کافر بھی ایسے کہ کافر کافر کافر، اور جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تو ان کی بات نہیں سننی، بلکہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، دوسروں کی بات نہیں سنو، اس لیے کہ یہ تو ہیں ہی کافر، یہ تو ہیں ہی غلط۔ ان کی کوئی بات نہیں سننی، ان کی ہر بات سننے سے احتراز کرو، کیونکہ اگر تم نے کوئی گمراہی کی بات سنی تو تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ گویا کہ ایک اصولی چیز تھی جو ہماری گھٹی کے اندر گویا کہ مولوی صاحب نے پلا دی، اور یہی ہمارا پھر رویہ تھا۔ سیاسی معاملات میں بھی ہم بہت ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم پرو ریلیجن تھے، مذہبی تھے، تو ضیاء الحق صاحب ہمارے لیے بڑے آئیڈیل تھے۔ ان کی اقتدار کے زمانے میں ہم جب اخبار پڑھتے تھے، مطالعہ کا بہت شوق تھا، تو اس میں روزانہ چھوٹی عمر سے ہی اسکول لائف سے اخبار پڑھتے تھے، تو ہم صرف وہ کالم پڑھتے تھے جو ہمارے سیاسی پس منظر کے مطابق ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ارشاد احمد حقانی صاحب مرحوم اس زمانے میں جو کالم لکھتے تھے تو ان کا نام دیکھ کے ہم چھوڑ دیتے تھے۔ برسوں تک میں نے ان کے کالمز کبھی نہیں پڑھے، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو گمراہ آدمی ہے اور سیاسی طور پہ ایک دوسری جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں کی بات نہ سننا، اور یہی جو بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کی یہی تربیت کر دی جاتی ہے کہ ہم نے اس کی بات سننی نہیں ہے، اور اگر کسی طرح سن بھی لیں، کبھی کانوں میں بات پڑ بھی جائے، کبھی کوئی آرٹیکل پڑھ بھی لیں، تو پھر اصول کیا ہوتا ہے کہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی بات سنتے رہے ہیں، اس کی بات پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں کہ اس کو جواب کیا دینا ہے، اس کی نفی کیسے کرنی ہے، اس کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے۔ یعنی ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے، ہم جواب سوچ رہے ہیں۔ یہ اپروچ ہے ہماری، یہی ہماری اپروچ رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ اچھا، پھر قرآن مجید نے حل بھی دیا ہے اس مسئلے کا، یعنی ہمارے لیے تو راہ ہدایت، ہمارے لیے تو روشنی، نور قرآن مجید ہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کتنے کمال طریقے سے اس پورے مسئلے کا حل دیتا ہے۔ سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جو الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ آئی ہے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، چاہے یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ سورہ مائدہ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، لیکن وہاں پر ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی یہ تو کسی کی محبت میں ہم حق و انصاف سے ہٹتے ہیں، اور دوسرا کسی کی دشمنی میں۔ تو وہاں کیا بات کہی گئی ہے؟ جو بات وہاں پر اضافی طور پہ کہی گئی ہے وہ یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم حق و انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ تو یہ دین کی ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ حق ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ ہم نبی نہیں ہیں، یہ صرف نبی کی ہستی ہوتی ہے جو ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق پہ ہی ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم خطا کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو حق سمجھنے کے بجائے ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے۔ اور حق کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے مکالمہ کریں، اپنی بات بھی کہیں اور ان کی بات بھی سنیں۔ اور کس طرح سنیں؟ اس طرح سنیں کہ ان کی بات سنتے ہوئے ہم ان کا جواب سوچ رہے ہوں، نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں پوری ہمدردی کے ساتھ، بلکہ ہمدردی کا لفظ تو مجھے سمپیتھی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں ایک دوسری تعبیر اختیار کرتا ہوں، ایمپیتھی کے ساتھ ہمیں لوگوں کی بات سننی چاہیے۔ ایمپیتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پوزیشن سمجھیں ہم۔ دیکھیں سمپیتھی تو شاید ہم نہ کریں، یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ایمپیتھی ہو سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والی کی پوزیشن سمجھیں، وہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے، وہ کس پس منظر میں ایک بات کہہ رہا ہے، اس کی بات ہے کیا، اس کے دلائل کیا ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے اور اس کا نقطہ نظر جان لیں گے تو ہم یا تو اپنی غلطی پہ واضح ہو جائیں گے یا اس کی غلطی پہ واضح ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم غلط ہیں تو پھر حق و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو انصاف کی جگہ پر لے جائیں اور اس کی گواہی دیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، چاہے ہمارے دشمن کے حق میں ہو، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اچھا اس کا امکان ہے کہ ہم پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوں، سامنے والا شخص ہماری بات سننے پہ آمادہ نہیں ہے، وہ حق و انصاف کا علمبردار نہیں ہے، تو اب کیا اسے گردن سے دب پکڑ لیں ہم؟ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے، یعنی یہ اس کا حق ہے اس دنیا میں کہ وہ جو چاہے نقطہ نظر اختیار کر لے۔ ہو سکتا ہے ہم اسے دلیل کی بنیاد پہ غلط سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا کہ ہم اس کی گردن دبا دیں، اس کے حقوق سے اسے محروم کر دیں، اس پر الزام و بہتان لگائیں، اس کو ڈسکریڈٹ کریں، اس کے خلاف مہم چلائیں، اس کی جان مال آبرو کے در پہ ہوں، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس کا اصول ماننا ہوگا، اور اس ملک میں خاص طور پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں، میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، مختلف پس منظر کے لوگ ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کی ورائٹی میں جہاں لوگ رہتے ہوں، اگر ہم نے اس اصول کو اختیار نہیں کیا، عدل و انصاف کو اپنا معیار نہیں بنایا، ہم نے پیسفل کو ایگزسٹنس کے اصول کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے دوسروں کو برداشت کرنا نہیں سیکھا، تو پھر تباہی آ رہی ہے، بہت بڑی تباہی آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہماری ہسٹری ہے 47 سے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے مزاج کے اندر یہ چیزیں ہیں، جذباتیت ہے، جذباتی لوگوں کو انتہا پسند بنانا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہمیں بنا دیا ہے، ہماری لیڈرشپ نے، فکری لیڈرشپ نے ہمیں بنا دیا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس صورتحال کے خلاف جنگ کرنی ہے، انتہا پسندی کے چنگل سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے۔ نہیں چھڑائیں گے تو دیکھیے جلد یا بدیر وہ حالات پیدا ہوں گے، اور پھر بہت بڑی تباہی ہے جو ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اگر ہم اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے اصولوں کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کی بات سننی ہوگی، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، ہمیں حق و انصاف کا علمبردار بننا ہوگا، یہ بنیادی دینی فریضہ ہے، اس کے بغیر ہم آخرت میں بھی نجات نہیں پا سکتے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کسی مذہبی آدمی کو الا ماشاءاللہ اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی طرح کسی سیاسی آدمی کو بھی اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی بھی اختلاف کی شکل میں نے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ کسی کی نہ سنیں، اللہ تعالیٰ کی سن لیں۔
اس لیے کہ اس کے حضور جواب دینا ہے، اور جب ہم اس کے حضور پیش ہوں گے تو یقین کیجئے گا یہ جو کپڑے ہیں نا یہ بھی اترے ہوئے ہوں گے، بالکل کچھ نہیں ہوگا جسم کے اوپر. اور جن لوگوں کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے، اپنا خاندان، اپنی قوم، اپنا مسلک، اپنا گروہ، اپنے علماء، اپنے لیڈر، جن کی محبت میں، یہ جن لوگوں کے حوالے سے ہم یہ اسٹینڈ لیتے رہے ہیں، ان کے خاطر ہم لڑتے رہے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. ہم ہوں گے اور ہمارا پروردگار ہوگا، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ میرا حکم تم تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا. تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم میرے لیے کھڑے ہو، تم اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہوئے تو جاؤ اپنے لیڈروں کے ساتھ جہنم میں جاؤ. تو یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اس کو سیریسلی لیجئے، یہ ہماری دنیا بھی تباہ کرے گا اور ہماری آخرت بھی تباہ کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.